بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان جو ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے، اس کے اندر جب یہ ایمان آتا ہے تو اس کو ایک تناور درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب اس کا ایمان ہے تو اس کی جو شاخیں ہیں وہ بلند و بالا ہیں، اور اس کی جو جڑیں ہیں زمین میں گئی ہوئی ہیں، مضبوط درخت ہے، وہ پھل لاتا ہے، وہ درخت جو ہے سایہ دار ہے، لوگوں کے لیے مفید ہے، وہ دوسروں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایمان جو ہمارے لیے ایک بنیادی چیز ہے اور اہم چیز ہے، کہ اللہ کے ساتھ جب ہمارا تعلق بنے گا، اللہ کے ساتھ جب ہمارا اس کے ساتھ ہمارے تقوی کی ہماری جو روش بنے گی اور ایمان اور یقین کی کیفیت پیدا ہوگی، اس کے بعد پھر جو اللہ کے ساتھ جو ہمارا رویہ بنے گا اور لوگوں کے ساتھ جو ہماری جو ذات ہوگی اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، ہم سے کوئی بھی کترائے گا نہیں، نقصان نہیں اٹھائے گا بلکہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک دوسرا، اس کے ساتھ پھر پورے معاشرہ جو ہے وہ انقلاب کی طرف لے کے جائیں گے۔ انقلاب کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم والدین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، والدین کو جو ان کے ساتھ ادب و احترام، ہر بندے کی ایک ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے، والدین کی بات ہم نے ہر ایک سننی ہے، لیکن اگر وہ شرک کے بارے کہیں، اللہ کی نا اطاعت جہاں کہیں کہ وہ نافرمانی، تو وہاں پہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے ہم چیزوں کو سمجھیں گے اور چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ یعنی اللہ کے احکامات کو اگر وہ کہتے ہیں نہ مانیں یا اللہ کے ساتھ شرک کہتے ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ خالق کی معصیت میں کسی کی مخلوق کی جو اطاعت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے والدین کے ساتھ، اور والدہ کو 3 حصے اور پھر ایک والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو اس کے ساتھ پھر کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت مضبوط ہونا چاہیے، ان کی ہر جگہ معاونت، حوصلہ افزائی اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ جو ان کی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو کس طریقے سے اوورکم کیا جا سکتا ہے، ان کو ان مسائل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، ان کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے، ان کو دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھیں گے اور ان کی پوری ذمہ داری سے کوشش کریں گے کہ تاکہ وہ ان مسائل سے نکل سکے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر ایک شخص کی، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا بہت اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے تو دور اجر ہے، اور مستحق بھی ہے تو اس کا دور اجر ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا، دوسرا جو مستحق ہے وہ اس کو ہم معاونت دے رہے ہیں، اس کو ہم ضروریاتی زندگی میں اس کی معاونت کر رہے ہیں، اور اس کی ضروریاتی زندگی پوری کرنے میں ہماری پوری کوشش ہے۔ تو یہ ایک صلہ رحمی کا ہے، ایک رشتہ داری کا، اور اس کا حق پہلے ہے، رشتہ دار پہلے ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بنیادی ہونا چاہیے اور بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو یتامہ ہیں، مساکین ہیں، یتیم کے ساتھ ہمارا تعلق بہت اچھا اور اکرام کا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم احسان سے بڑھ کے اکرام، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی معاونت کرنی ہے، تاکہ وہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی روزگار تک، ان کی زندگی میں ان کو ہم کیسے لے کے چلیں۔ یہ جتنی ہم اس میں پوری کوشش کریں گے اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں گے، تو جو معاشرہ وہاں پہ تیار ہوگا، معاشرہ جو بنے گا، تو وہ ایک خوبصورت معاشرہ بنے گا۔ تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یتامہ کو ہم کھڑا کر سکیں، ان کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ جو لوگ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں ان کے لیے بہت اجر ہے، بہت عظیم ہے۔ اور مساکین جو لوگ جن کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو اپنے ضروریاتی زندگی کو پورا نہیں کر سکتے،
ان کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ چل رہا ہے، معاشرے میں لے کے چل رہا ہے، تاکہ لوگ قسم پرسی کی زندگی نہ گزاریں اور اپنے ان زندگی میں اچھی طرح خوبصورت زندگی گزار کے جائیں۔ لیکن یہ تب بھی ہوگا جب معاشرے کے لوگ ہم اس کو اچھا گزارنے کے لیے لوگوں کو لے کے چلیں گے، یہ تبھی ممکن ہے، ورنہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اس پہ ہم کوشش کریں اور اس پہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ پھر ہمارے پڑوسی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی رشتے ہمارے قریبی ہوتے ہیں وہ دور ہوں گے، اور وہ دور سے ہمارے تکالیف مشکل میں پہنچیں گے۔ لیکن جو سب سے پہلے ہماری کسی مصیبت میں، تکلیف میں ہماری معاونت کرتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اچھے پڑوسی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی، اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اور ان کی ضروریاتی زندگی اور ان کی معاونت اور ان کے اچھے مشورے، یہ بنیادی چیز ہے، ان کے لیے اچھا سوچنا۔ جب اس طرح کا ماحول تیار ہوگا تو لوگ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ پڑوسی کی ایک تو یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہے، کہیں وہ دروازے سے دروازہ آپ کا ہے، آپ کا ایک تو وہ پڑوسی ہونے کے لحاظ سے ہے، دوسرا وہ رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے، تو وہ اس کا پہلے حق ہے۔ دوسرا ایک عام پڑوسی ہے، کوئی بھی ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، کرسچن، بدھسٹ ہے، پارسی، کوئی بھی کسی لحاظ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کی معاونت کی جائے، اس کی خیر خواہی کی جائے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے۔ تو اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے تعلقات جتنے اچھے ہوں گے تو وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور ایک پڑوسی جو ہے ہمارے سامنے آمنے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ واللہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، واللہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہو، تو انہوں نے کہا کہ جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایذا سے، ہماری تکلیف سے، ہماری پینک تو نہیں کریٹ کرے، ہماری جو وجہ سے وہ تکلیف میں تو نہیں ہے۔ تو اس پہ بنیاد پہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ ہمیں، ایک پڑوسی وہ ہے جو ہمارے کسی ہوٹل میں آپ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ریل میں بیٹھے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، جو ایک تھوڑے ٹائم کے لیے، تو اس کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ مسجد کے میں آپ کے ساتھ آیا تھوڑا سا ٹائم، تو اس کے ساتھ بہت اچھا ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ چیزیں جو ہیں ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کے ساتھ بہت خوبصورت معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کی جو بھی ضرورت ہے اس کو دیکھ کے ہمیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ ہماری بنیادی کام یہ ہے کہ ہم للہ کام کریں، بہت اچھا کام کریں اور آگے جائیں۔ موقع ہے اور زندگی کو اس کو بہتر گزاریں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔